کہانی کا پارٹ 2۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے، میں انہیں کوئی نام نہیں دے سکی۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، بے بسی تھی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ فیکٹری آ کر میں ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہ دے سکی اور ہزار کوشش کے باوجود اسے ذہن سے نہ نکال سکی۔ گرچہ اس کے لیے میں کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہ رکھتی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچتی ضرور تھی۔ کاش میں اجلت میں اس پر نہ برستی، تو آج میرے دل میں اتنی کسک نہ ہوتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں نئے آئے تھے اور ان کا گھر بھی ہم سے زیادہ دور نہ تھا، مگر کون سا گھر تھا یہ معلوم نہ تھا۔ روز ارادہ کرتی تھی اس سے بات کروں گی، مگر نہ کر پاتی۔ اسٹاپ پر کافی رش ہوتا تھا، سوال جواب تو درکنار اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، رفتہ رفتہ اس سے بات کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی، لیکن میں اس سے بات کرنے اور معافی مانگنے کی جرت نہ کر سکی۔ وہ روز ہی بس اسٹاپ پر نظر آ جاتا تھا، پھر اسے کیسے فراموش کر سکتی تھی۔ ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس اسٹاپ پر رش کم تھا، اکاد کا لوگ تھے، وہ بھی وہاں موسم کی شدت سے بے نیاز پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ اچانک آندھی چلی اور مٹی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تبھی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذات نکل کر سڑک پر اڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کو دوڑا۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی ہے۔ کاغذ پکڑ کر وہ ہانکتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کر دے۔ میں حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اس کے خشک لبوں نے 2-1 بار جنبش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں، تبھی بس آ گئی۔ مجھے آج بس کا جلد آنا کھل رہا تھا۔ ہم بس میں چڑھے۔ جگہ نہ تھی، صرف 2 نشستوں والی ایک سیٹ خالی تھی۔ میں نشست پر بیٹھ گئی۔ 3 نمبر پارٹ اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔